السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اسی طرح جیسا کہ آج کل معاشرے میں بہت زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں لوگ، جس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انزائٹی اور ڈپریشن سے بچنے کی بہت ساری دعائیں سکھائیں، جس میں سے ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وصول کرنا۔ وہ دعا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے حالات کی اصلاح کر دینا، بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اتنی پیاری دعا ہے، جب بھی میں اس دعا کو پڑھتی ہوں حقیقت میں اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیتی، تو اس سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن اور انزائٹی جیسی جو بیماری ہے آج کل سوسائٹی میں، وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کی سیرت کو، انہی کی بات کو فالو کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے رسول تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو ہماری زندگی میں سب سے بہترین نمونہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وصول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنانا ہے انشاءاللہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصار میں رہتے ہوئے اپنے نفس کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے، تاکہ ہم انزائٹی اور ڈپریشن جیسی بیماریوں سے بچ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔